الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ فرمایا پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا دشوار گزار گھاٹیوں میں سے، یعنی کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا دشوار گزار گھاٹیوں میں سے تم میں سے جلد وہ نجات پائے گا جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا۔ پھر فرمایا کہ جو درود پاک پڑھنا بھول گیا گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو جب بندہ درود پاک پڑھنا بھول جاتا ہے تو جنت کا راستہ بھول جاتا ہے، تو درود پاک پڑھنے سے جنت کا راستہ بھی ملتا ہے۔ پھر فرمایا جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو، یاد آ جائے گی۔ تو ہم اپنے مقصد کو بھول چکے ہیں، جب ہم درود پاک کی کثرت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی عز و جل ہمیں اپنا مقصد یاد آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا۔ تو بلے شاہ رحمت رحمان فرماتے ہیں کہ الف اللہ نل دل رتیا میرا منو بے دی خبر نہ کائی، بے پڑھیا کچھ سمجھ نہ آئی تے لذت الف دی آئی، بلیا کول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی۔ تو جب بندہ اللہ عز و جل کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل کی صفائی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے اوپر رحمت اور برکتوں کا نزول فرمایا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم بہت زیادہ۔ فرمایا پھر تیار ہو جاؤ کہ مصیبتیں اور پریشانیاں تم پر ایسے آئیں گی جیسے تیز رفتار آندھیاں آتی ہیں، اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ۔ پھر دوسری روایت میں ہے کہ مصیبتیں اور پریشانیاں تم پر اس طرح آئیں گی جیسے اوپر سے آبشار تیزی کے ساتھ نیچے گرتی ہے۔ تو یہ محبت کے اصول ہوتے ہیں کہ محبت میں کامیابی کے لیے دکھ بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ اب اس دکھ کا ازالہ کون سی چیز کرتی ہے؟ بلائیں وبائیں مصیبتیں پریشانیوں کو کون سی چیز دور کرتی ہے؟ وہ ہے درود پاک۔ جب ہم کثرت سے درود پاک پڑھنے والے بن جاتے ہیں تو مصیبتیں پریشانیاں مصائب الغم جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ سنیارہ جب سونے کو پگھلاتا ہے تو اس کو بہت زیادہ ہیٹ دیتا ہے، سونے کو بہت زیادہ ہیٹ دیتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد ایک چٹکی سہاگے کی پھینکتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد چٹکی سہاگے کی پھینکتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد چٹکی سہاگے کی پھینکتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ سونے کے اندر سے جو ملاوٹ ہوتی ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ملاوٹ جو ہوتی ہے، تانبا جو ہوتا ہے، نارگی جو ہوتی ہے، وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور سونا خالص ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ سہاگے کی چٹکی لگاتا ہے تو وہ ایسے اڑتی ہے جو ہوتی ہے
تو اسی طرح درود پاک پڑھنے سے مصیبتیں، پریشانیاں، مصائب، الم غم ختم ہو جاتے ہیں. جیسے سونا کندن ہو جاتا ہے ویسے بندہ بھی کندن بن جاتا ہے، اس کا دل منور ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالی عز و جل کی بارگاہ کے لائق بن جاتا ہے. تو آج ہم عرس پاک میں بیٹھے ہیں، تو جب کسی نیک بندے کا عرس ہوتا ہے تو اللہ تعالی عز و جل کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں. تو ان رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے، لینے کے لیے ہم جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ عز و جل کی جب رحمتوں کی بارش ہوگی تو ہم بھی اس بارش سے اپنے دامن کو لپیٹ لیں گے، بھگو لیں گے. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جہاں پہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جہاں پہ نیک لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پہ رب کی رحمتیں برستی ہیں، اور جہاں پہ گناہ گاروں کا تذکرہ ہوتا ہے، فاسقوں فاجروں کا تذکرہ ہوتا ہے، وہاں پہ رب کی لعنتیں برستی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے. آج ہم عرس کی اس بابرکت محفل میں بیٹھے ہیں تو ہم ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ ولی بنتا کیسے ہے. تو جب ہم اس کو محسوس کریں گے تو ہمارے اندر بھی شوق پڑے گا کہ انشاءاللہ عز و جل میں بھی جو ہے وہ اللہ کا مقرب بندہ بنوں گا، اللہ کا جو ہے نیک بندہ بننے کی کوشش کروں گا. تو حاجی فضل حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک ہے، تو ایک ان کی میں کرامت سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو یہ بارہا ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے بھی جو روایات سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی ایسی کئی باتیں فرمائی، صحابہ اکرام نے بھی، ابو بکر صدیق نے بھی، اولیاء اکرام نے بھی. تو ایک میں انشاءاللہ تعالی ان کی کرامت پیش کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کے کسی خاص دین نے ایک عورت کو تیار کیا کہ زہر والے لڈو جو ہے نا ان کو کھلائے جائے اور یہ وفات پا جائے. تو وہ عورت جو ہے وہ لڈو لے کے، تو انہیں لڈو بہت پسند تھے، لڈو لے کے تو ان کی بارگاہ میں آ گئی. تو کہنے لگی بابا جی میں ساری رات جڑی ہے نا بڑی محنت دے نال لڈو تیار کیتے نے کہ میرے بابے نو لڈو جو ہے وہ بہت پسند ہے، تو میرے بابا جی کھائیں گے تو انہیں خوشی ہوگی، تو میں نے محنت کر کے یہ لڈو بنائے تو آپ تناول فرمائے. ابھی بات ہو رہی تھی تو ان کے دل میں القاء ہوا، ندائے غیبی آئی کہ فضل اصل لڈو مت کھانا. پھر اس نے زور دیا، پھر آواز آئی کہ فضل اصل لڈو مت کھانا، پھر اس نے زور دیا. تو آپ کی ایک عادت مبارک تھی کہ آپ جو چیز آتی تھی وہ پہلے خود نہیں کھاتے تھے، بانٹتے تھے، پھر اینڈ پہ کھاتے تھے. تو آپ نے جو ہے وہ کہا تجھے پتہ ہے کہ میری ایک عادت ہے کہ میں پہلے چیز خود نہیں کھاتا، لوگوں کو دیتا ہوں تو پھر خود کھاتا ہوں، تو پہلے تو کھا. تو آپ نے ایک لڈو لیا اور اس کی جانب بڑھایا تو وہ انکار کرتی، نہیں نہیں آپ کھائیں، میں نے آپ کے لیے بنایا. لیکن آپ اصرار کرتے رہے کہ نہیں پہلے تم نے کھانا ہے پھر میں نے کھانا ہے. تو وہ کہنے لگی مجھے پیشاب بہت زور کا آیا تو میں پیشاب کر کے تو آتی ہوں تو پھر میں یہ لے لیتی ہوں. تو وہ جو ہے غائب ہو گئی اور بھاگ گئی. تو آپ نے اپنے خادم کو کہا کہ اسے جو ہے نا زمین میں دفنا دو، لڈوؤں کو زمین میں دفنا دو. لیکن اس نے جو ہے نا لڈو جو ہے وہ ایک جگہ پہ رکھ دیے. تو شارکیں آئی تو انہوں نے کھانا شروع کیا اور وہ مر گئی. تو آپ نے فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس کو زمین میں دفناؤ، تم نے ایسے کیوں چھوڑا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فراست عطا فرماتا ہے، جس سے وہ دیکھ لیتے ہیں
یا اللہ تعالیٰ ان کو ڈائریکٹ بتا دیتا ہے کہ یہ چیز نہ کھانا۔ تو فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچو کہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ یہ اولیاء اکرام بنتے کیسے ہیں۔ حدیث قدسی ہے کہ جب اللہ تعالی عز و جل کسی سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو فرماتا ہے اے جبرائیل میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ جبرائیل اپنے ماتحتوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اور اللہ فلاں بن فلاں سے محبت کرتے، تم بھی کرو۔ وہ اپنے ماتحتوں کو بلاتے ہیں کہ میں اور اللہ جو ہے وہ فلاں بن فلاں سے محبت کرتے ہیں تو تم بھی کرو۔ یعنی سب سے پہلے اس کی محبت کا جو کنیکشن ہے وہ عرش پہ ہوتا ہے، اس کا تذکرہ جو ہے وہ عرش پہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، پھر جبرائیل کو حکم دیتا ہے، پھر ماتحت فرشتوں کو، پھر اس کی محبت جو ہے وہ ساتویں آسمان پہ اتار دی جاتی ہے۔ اب ساتویں آسمان والوں کو حکم ہو جاتا ہے جبرائیل اور اللہ عز و جل فلاں بن فلاں سے محبت کرتے، تم بھی کرو۔ چھٹے والوں کو حکم ہو جاتا ہے، پانچویں والوں کو حکم ہو جاتا ہے، چوتھے والوں کو حکم ہو جاتا ہے، اور تیسرے والوں کو حکم ہو جاتا ہے، دوسرے والوں کو حکم ہو جاتا ہے، اور پہلے آسمان والوں کو حکم ہو جاتا ہے کہ اللہ جبرائیل اور تمام فرشتے فلاں بن فلاں سے محبت کرتے، تم بھی کرو۔ تو اب جو ہے وہ محبت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ دروازہ کھلتا ہے آسمانوں کا، تو ایک فرشتہ ندائے غیبی کرتا ہے اے زمین والو میں اللہ عز و جل اور جبرائیل فلاں بن فلاں سے محبت کرتے، تم بھی ان سے محبت کرو۔ اب اس کی مقبولیت جو ہے وہ زمین پہ اتار دی جاتی ہے۔ جب اس کی مقبولیت زمین پہ اتار دی جاتی ہے تو پھر کوئی بندہ ان کے پاس جاتا ہے، وہ دم کرتے ہیں یا کوئی مسئلہ بتا دیتے ہیں یا کوئی اس کی رہبری رہنمائی کرتے ہیں یا اس کا کوئی مسئلہ حل کر دیتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ اللہ عز و جل جو ہے اس کی مقبولیت کو زمین پہ اتار دیتا ہے، اور ہر طرف جو ہے اس کے چرچے ہو جاتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے کی محبت سب سے پہلے کہاں اتارتا ہے؟ عرش کے اوپر۔ اس کا تذکرہ کہاں ہوتا ہے؟ عرش کے اوپر۔ اس کو جو ہے وہ محبت کا اظہار کہاں کرتا ہے؟ عرش کے اوپر۔ تو اس کی بیس کیا ہے؟ اب ہم اس کی بیس کی طرف جاتے ہیں کہ اس کی بیس کیا ہے۔ تو اس کی بیس ہے نوافل، کہ جب کوئی بندہ نوافل کی کثرت کے ساتھ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کا چلنا میرا چلنا، اس کا پکڑنا میرا پکڑنا، اس کا چھونا میرا چھونا۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ نوافل پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ اب نماز سے اس چیز کا کنیکشن بہت زیادہ ہے کہ نوافل اور جو فرض نمازیں، جب یہ بندہ اپنا فرض قرض اتارنا شروع کر دیتا ہے اور ساتھ میں اضافی جو ہے وہ نوافل پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اب قرب نماز سے بھی ملتا ہے اور صلہ رحمی سے بھی ملتا ہے، بہت ساری وجوہات کی وجہ سے بھی یہ جو قرب ہے وہ ملتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ نماز معراج کب بنتی ہے، مومن کی معراج جو ہے وہ نماز کیسے بنے گی کہ یہ جو مومن کو پایا تکمیل تک پہنچائے گی، عرش تک پہنچائے گی، وہ کیسے ہو جاتا ہے۔ تو اب اس زمین پہ یہ تو نہیں ہوا کہ وہ بندہ چپ چاپ بیٹھا اور اس کے تذکرے پڑ گئے ہوں، اب وہ چپ چاپ ہے، خاموش ہے، اور اس کے تذکرے جو ہے وہ آسمانوں کے اوپر ہو گئے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا، نہیں، اس نے اللہ سے محبت کی حامی بھر لی، اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم سے محبت کا اظہار کیا اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، اس نے نوافل پڑھنا شروع کر دیے، اس نے غیبت چھوڑ دی، اس نے چغلی چھوڑ دی، اس نے وعدہ خلافی چھوڑ دی، اس نے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لی۔
اب کیا ہوتا ہے کہ اس کا تذکرہ سب سے پہلے جو ہے وہ عرش پہ شروع ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ مقبول بندہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اب بیٹھا وہ زمین پہ ہے اور تذکرے آسمان کے اوپر ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ کہ وہ زمین کے اوپر چل رہا ہے، پھر رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، ہر کام وہ زمین کے اوپر کر رہا ہے، لیکن اس کا تذکرہ آسمان کے اوپر ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ بہت ہی پاورفل چیز ہے کہ جو اپنا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ جیسے کہ آپ کھڑے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تو اب جو ہے وہ آپ اللہ عز و جل کے ساتھ اپنا کنیکشن لگانے لگے کہ میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سرخ رو ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے برکتیں پالوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کا قرب پالوں۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کھڑے تھے تو آپ نے سجدہ کیا۔ اب جب کھڑے والی کیفیت ہے وہ آف والے سوچ کی کیفیت ہے کہ سوچ ہے آف، تو آپ آف والے سوچ کی کیفیت میں ہیں، لیکن جب آپ نے سجدے میں سر رکھ دیا تو نیچے والا بٹن جو ہے وہ آن کر دیا۔ جب آپ کا بٹن جو ہے آن ہو گیا تو اب آپ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونا شروع ہو گئے۔ جس کو یہ بٹن لگانا آ گیا کہ یہ سوچ کیسے آن کرتے ہیں، اس سے فیض و برکات کیسے لیتے ہیں، اس سے کنیکشن کیسے لیتے ہیں، جس کا کنیکشن جڑ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ جیسے کہ اب بٹن تھا آف، اب زمین کے اوپر سجدہ کیا اور کہا سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، تو اب اس کا کنیکشن بٹن آن ہو گیا، اور جب بٹن آن ہوا تو کنیکشن کہاں پہ گیا؟ عرش والے کے ساتھ ہو گیا۔ جب عرش کے ساتھ اس کا کنیکشن ہو گیا تو اب اس کی کیفیت بدلنا شروع ہو گئی، اس کا نظام بدلنا شروع ہو گیا، اس کا کردار بدلنا شروع ہو گیا، اس کی سوچ بدلنا شروع ہو گئی، اور وہ اللہ کا مقبول بندہ بننا شروع ہو گیا۔ اب اس کا دل چاہتا ہے میں عبادت کروں، میں ریاضت کروں، میں قرآن پاک پڑھوں، میں سجدہ کروں، میں فلاں لذت لے لوں، میں اللہ تعالیٰ کا قرب لے لوں۔ تو دوسرا ہم دوسری طرف آتے ہیں کہ ایک اور کنیکشن کی آپشن ہے، وہ یہ کہ فیوز ہوتا ہے۔ اب آپ نے سارے گھر کی بتی جو ہے وہ بجلی کی وائرنگ کروا لی، اور فیوز جو ہے ابھی اس کو کنیکشن نہیں دیا، تو اب فیوز کی دو ہوتی ہیں، وہ ٹانگیں ہوتی ہیں جو نہ اس کے اندر لگایا جاتا ہے۔ اب اس کے اوپر ہم تار لگاتے ہیں، تار لگا کے تو وہ جیسے ہی فیوز کو جو ہے نا اس کے اندر ڈالتے ہیں تو وہ جو ہے نا بتی آن ہو جاتی ہے اور پورا گھر روشن ہو جاتا ہے، پورا گھر روشن ہو جاتا ہے، لائٹ آ گئی۔ اسی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے جو ہمیں نماز کا طریقہ دیا اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ناک کی ہڈی کو اور ایک ماتھے کو زمین کے اوپر دبانا، اس کی سختی محسوس کرنا۔ تو جب ہم اس کی سختی محسوس کرتے تو یہ بھی فیوز والا کام کرتا ہے، اور ساتھ میں جو تار ہے اس میں ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، تو یہ سارا کنیکشن جو ہے یہ کہاں پہ جاتا ہے؟ عرش کے اوپر جاتا ہے۔ تو پہلے ہم نماز ادھر پڑھ رہے ہیں اور مقبولیت عرش پہ ہو رہی ہے، ہم صدقہ خیرات ادھر کر رہے ہیں، مقبولیت عرش پہ ہو رہی ہے، ہم کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں تو مقبولیت عرش پہ ہو رہی ہے، ہم کچھ کر رہے ہیں تو یہ مقبولیت کہاں ہو رہی ہے؟ ہم تو یہاں ہیں وزیر آباد میں یا کسی بھی علاقے میں، تو ہماری دمیں کہاں پڑیں گی؟ عرش پر۔ تو ایک بہت بڑی حکمت والی میں نے بات آپ کو سمجھائی ہے، تو اپنا کنیکشن اللہ عز و جل کے ساتھ کر لیجئے۔
تو یہ جو اولیاء بنے ہیں، اولیاء اللہ کے مزار ہیں، یہ کیسے بن گئے؟ انہوں نے دن رات ریاضت کی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، اللہ کے حکم کو بجا لائے ہیں، اور نماز روزے کی پابندی کرتے 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 اور قرب حاصل کرتے کرتے یہاں پہ پہنچ گئے کہ یہ اللہ کے مقبول بندے بن گئے۔ تو یہ آپ بھی بن سکتے ہیں، میں بھی بن سکتا ہوں، کوئی اور بھی بن سکتا ہے۔ جب ہم اپنے کنیکشن کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ لیں گے، نمازوں کو پڑھنا شروع کر دیں گے، تو یہ سارے نظام سیدھے ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں، اس میں ایک اور بھی چیز ہمیں سیکھنی پڑے گی کہ انکار جو ہے وہ خرابی پیدا کرتا ہے، اور حکم جو ہے ماننا وہ کامیابی لاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ عز و جل کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم، کائنات کی بیس کیا ہے؟ کس چیز سے کائنات بنی؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، پانی سے، پانی سے بنی۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے پانی کے اوپر تجلی ماری تو یہ پوری کائنات وجود میں آئی۔ اب ہم کنیکشن کی طرف چلتے ہیں کہ جو بجلی گھر ہوتا ہے، جہاں سے بجلی شروع ہوتی، جیسے تربیلا، منگلا ڈیم، یہ ڈیم جو ہوتے ہیں، اس کو ہم ایک ظاہری طور پہ ایک سکیچ بناتے ہیں کہ یہ سرکار مدینہ ہے، پانی بیس، سرکار مدینہ سب چیز کی بیس۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ یہ بجلی جو ہوتی ہے بہت سپیڈ سے پیدا ہو رہی ہوتی ہے، تو اوپر سے کنیکشن آیا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، اور آگے کنیکشن بڑھتا گیا، تو یہ جو ہوتا ہے گریڈ اسٹیشنوں پہ بجلی آ گئی۔ جب یہ آتی ہے تو بہت تیز رفتار آتی ہے، لیکن اسے گریڈ اسٹیشنوں کے اوپر جو ہے اسے جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس کا لیول کم کیا جاتا ہے، پھر اس کے لیول کو کم کرتے کرتے یہ کھمبوں میں آ جاتی ہے، جو کھمبوں کے اوپر وہ ٹرانسفارمر اس میں آ جاتی ہے۔ اب ٹرانسفارمر میں جو آ جاتی ہے تو پھر یہ میٹروں میں آتی ہے، وہاں سے چلتی 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 میٹروں میں آتی ہے۔ جب میٹروں میں آتی ہے تو پھر یہ گھر کے سارے نظام کو روشن کرتی ہے۔ اب یہ ٹیوب بھی جلا رہی ہے، اب یہ بلب بھی جلا رہی ہے، اب یہ فریج بھی جلا رہی ہے، اب یہ اے سی بھی جلا رہی ہے، اب یہ سارے نظام کو چلا رہی ہے۔ اب ہم نے سمجھنا یہ ہے کہ جیسے کنیکشن ملا تو یہ ساری چیزیں ملتی گئی اور برکتیں ملتی گئی اور سب روشن ہوتے گئے۔ تو اس میں ہم لگائیں گے کہ جو بڑا پلانٹ ہے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ہے کہ اللہ نے انہیں عطا فرمایا، فیض عطا فرمایا، نور عطا فرمایا۔ تو اب یہ جو فیضان ہے یہ بجلی کی شکل میں جو ہے وہ گریڈ اسٹیشنوں کے پاس گئی، جیسے صحابہ کرام، اولیاء اعظام، یہ ہمارے بڑے بڑے گریڈ اسٹیشن ہیں، جو بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں اور جو سارے ہیں، تو یہ اس سے نکل کے پھر یہ اولیاء کرام کے پاس گئی، جیسے یہ ٹرانسفارمر ہوتے ہیں۔ اب اولیاء کرام سے ہوتی 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 یہ جو ہے وہ پیر اعظام کے پاس گئی، اور اس سے ان کے مریدین جو ہے روشن ہونا شروع ہو گئے، جیسے بھی تھے مریدین تھے وہ روشن ہونا شروع ہو گئے، روشن ہونا شروع ہو گئے، روشن ہونا شروع ہو گئے۔ اب جو معاملہ ہے کہ وہ کہیں کہ بلب کہے مجھے میٹر کی کوئی ضرورت نہیں، میں خود ہی روشن ہو جاؤں گا، اور فریج کہے مجھے تو ضرورت ہی نہیں میٹر کی، میں تو خود روشن ہو جاؤں گی، یعنی چل پڑوں گی، فریز کرنا شروع ہو جاؤں گی۔ اب اے سی کہے میں تو خود چل جاؤں گا، کولنگ کر لوں گا۔ تو اب یہ سارے معاملات بیکار ہے۔ اب جو ہے کھمبے پہ ٹرانسفارمر وہ کہے مجھے گریڈ اسٹیشن کی ضرورت نہیں ہے، میں تو اس کے بغیر بھی چل پڑوں گا۔ پھر گریڈ اسٹیشن والا جو ہے وہ کہے کہ مجھے بجلی گھر کی ضرورت نہیں ہے جہاں سے بنتی، میں تو خود ہی روشن ہو جاؤں گا۔ تو پھر کیا ہوگا کہ زیادہ سپلائی آئے گی تو سارا کچھ جل جائے گا۔ جب ڈائریکٹ ہوں گے تو ہر چیز ختم ہو جائے گی اور سارا نقصان ہو جائے گا اور ہر چیز تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ اسی طرح
جب ہم کسی کی نسبت اختیار کرتے ہیں اور اس سے تجاوز نہیں کرتے تو پھر ہم روشن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو ہم روشن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے ہی ہم چیزیں چھوڑ دیں گے کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارا بہت سارا نقصان ہو جائے گا. تو ایک واقعہ سمیٹنے کی کوشش کروں گا کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. تو تفسیر جلالین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ قوم عاد کے ساتھ جنگ کرو. جب قوم عاد کے ساتھ جنگ کے لیے آپ نکلے تو جیسے ہمارے مفتی صاحب واقعہ بیان فرما رہے تھے وہ کتے والا، تو وہاں پہ جو ہے وہ ایک بہت پائے کا ولی اللہ تھا، بلم بن بورا. بلم بن بورا جو ہے یہ بہت زبردست ولی اللہ تھا اور مستجاب الدعوات تھا. اب یہ ہے کہ کنیکشن کے ساتھ اپنا رابطہ جو توڑ دیتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، نسبت کے ساتھ جو اپنا رابطہ توڑ دیتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو بلم بن بورا کے طالب علموں کی تعداد جو ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن 12,000 دعاتی تھی. جو دعات تھی جس سے سیاہی لی جاتی تھی وہ 12,000 تھی. اب ایک دعات کو ایک طالب علم استعمال کرتا تھا، یا 4 کرتے تھے یا 2 کرتے تھے، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن دعاتوں کی تعداد 12,000 تھی. اب جب جنگ کے لیے آئے تو سارے لوگ اکٹھے ہو کے تو بلم بن بورا کے پاس آگے کہ آپ مستجاب الدعوات ہیں، آپ موسیٰ علیہ السلام کے حق میں بد دعا کریں. تو اس نے کہا جاؤ اپنا کام کرو کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ یہ کام کروں، اس کے لیے بد دعا کروں، میں تو کبھی نہیں کروں گا. تو اس نے کہا کہ آپ مستجاب الدعوات ہے، ہماری عرض قبول کریں. اب جب ان کی دال نہیں گلی تو انہوں نے یہ معاملہ جو ہے اس کی بیوی کے پاس لے گئے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں، جب شیطان ہر طرف سے ناکام اور نامراد ہو جاتا ہے تو عورتوں کے ذریعے سے مردوں کا ایمان سلب کرتا ہے. تو وہ اس کے پاس گئے اور اسے کہنے لگے کہ ہم تمہیں جو ہے نا بیل گاڑی جتنی تم چاہو گے وہ بھر کے سونے چاندی کی دیں گے، تو تم ایک مرتبہ جو ہے نا وہ بلم بن بورا سے موسیٰ علیہ السلام کے حق میں بد دعا کروا دو. اب یہ ولی تھا اور وہ نبی تھے. پہلے تو وہ نہیں مان رہا تھا، لیکن وہ عورت جو تھی انہیں اپنے داؤ میں لے آئی اور انہوں نے گدی لی. اس بلم بن بورا نے گدی لی اور پہاڑ کے اوپر جا کے اس نے بد دعا کرنی تھی. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ پہاڑ کے اوپر جاتا ہے اور گدی کا منہ پھر جاتا ہے، تو وہ گدی کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، پھر جو ہے وہ اسے سیدھا کرتا ہے، پھر اس کے اوپر سوار ہوتا ہے، پھر تھوڑی دور چلتی ہے تو گدی کا پھر منہ پھر جاتا ہے، پھر اسے مارتا پیٹتا ہے اور پھر اسے سیدھا کرتا ہے. پھر اس طرح چند بار ایسے ہوتا ہے، لیکن وہ اسے عبرت حاصل نہیں کرتا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ گدی بول پڑتی ہے بحکم الہی، مجھے کیوں مارتے ہو؟ میرے منہ میں 70 فرشتوں نے لگامیں ڈالی ہوئی ہیں، وہ مجھے اوپر نہیں جانے دیتے، تو مجھے کیوں مارتے ہو؟ تو وہ غصے سے اور لال پیلا ہو گیا. اس سے اس نے عبرت نہیں حاصل کی اور وہ پیدل ہی پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگا. اب جب وہ کہتا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہو، تو وہ کہتا میرے ساتھ ایسا ہو، میں شکست کھا جاؤں، میرے ساتھ ایسا ہو، میں تباہ ہو جاؤں، میں برباد ہو جاؤں. اب جو الفاظ وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے نکالنا چاہتا تھا وہ اس کے لیے خود نکلتے تھے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی زبان کھینچ کے تو
گتی سے کھینچ لی جاتی ہے کہ وہ کتے کی طرح زبان جیسے کتا لٹکائے ہوتے ہیں ایسی اس کی زبان ہوگی. اب وہ ایمان سے پیدل ہو گیا، بے ایمان ہو گیا، کافر ہو گیا، ولایت سے مرتبے سے گر گیا، اپنا مستجاب الدعوات کے مرتبے سے گر گیا. تو پھر اس نے کیا کیا؟ کہتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ رہن میں تہاڈا بھی کچھ نہیں دیں. تو اب اس نے ایک پلان بنایا اور وہ قوم عاد کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا کہ میں تو تباہ ہو گیا ہوں، برباد ہو گیا ہوں، میرا تو ایمان سلب ہو گیا ہے، اب میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، وہ کرو تو تم جو ہے نا کامیاب ہو جاؤ گے. انہوں نے کہا کیا؟ تو کہنے لگا کہ اپنی نوجوان بچیوں کو اکٹھا کرو اور انہیں ترغیب دو کہ تمہارے ملک کی خاطر، تمہارے قوم کی خاطر وہ قربانیاں دیں. ان کا ذہن بناؤ. کیا بنائیں؟ انہیں ننگی کرو، برہنہ کرو اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھیج دو. اگر ایک بندے نے بھی زنا کر لیا تو تمہیں فتح ہو جائے گی. تو انہوں نے بچیوں کو قربانی کے لیے تیار کیا، ان کے ذہن بنائے، تو وہ الف للہ ننگی جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں شامل ہو گئی. اب موسیٰ علیہ السلام کے جو قوم کے 12 قبیلے تھے، ایک جو تھا وہ سردار، اس کو بہت شہوت نے تنگ کیا اور اس نے وہ لڑکی اٹھا کے موسیٰ علیہ السلام کے خیمے میں لے آیا. تو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ واقعہ پیش ہونے والا ہے، تو آپ ندا کریں اور آپ کی ندا جو ہے سب کے پاس پہنچا دی جائے گی. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بلند آواز میں کہنے لگے، اے ایمان والو اپنی نگاہیں پست کرو، اے ایمان والو اپنی نگاہیں پست کرو، اے ایمان والو اپنی نگاہیں پست کرو. لیکن وہ بدبخت جو تھا وہ سارے تو بچ گئے، اور وہ بدبخت جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ اس لڑکی کو لے کے آ گیا اور کہنے لگا مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کے ساتھ زنا کروں گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تمہیں کبھی بھی اجازت نہیں دوں گا. وہ کہتے ہیں آپ مجھے اجازت دے دیں نہیں تو میں زبردستی اس کے ساتھ زنا کروں گا. تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگ گئے اور اسے کہا کہ میں کبھی بھی اجازت نہیں دوں گا. تو پھر اس نے کیا کیا کہ بچی کو اٹھایا اور اپنے خیمے میں جا کے اس کے ساتھ منہ کالا کر لیا، اور جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو شکست ہو گئی. بری طرح جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو شکست ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام جو رونے لگے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ساری گریہ زاری کی اور توبہ استغفار کرنے لگے، رونے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد سنی اور اگلے سال جو ہے وہ قوم عاد کو جو ہے اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح اور کامرانی عطا فرمائی. تو دوسرے سال جو ہے ان کو فتح ہو گئی. لیکن یہ اس وجہ سے خراب ہوا کہ زنا کی وجہ سے. تو اب جو ہے وہ بلم بن بورا، علماء اکرام علیہ رحمت رحمان فرماتے ہیں کہ بلم بن بورا جو ہے وہ صحاب کاف کے کتے کی شکل میں دوزخ میں جائے گا. جو بلم بن بورا ہے وہ صحاب کاف کے کتے کی شکل میں دوزخ میں جائے گا، اور صحاب کاف کا کتا جو ہے وہ جنت میں جائے گا بلم بن بورا کی شکل میں. تو جس نے اللہ کے ولیوں کا ساتھ دی، جیسے ہم مفتی صاحب سے سن رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں انعام کے طور پہ جو ہے وہ جنت میں بھیج دیا، جنہوں نے اولیاء اکرام کا ساتھ دیا. اور جنہوں نے نبیوں کا، اللہ کے ولیوں کے ساتھ گستاخی کی اور بدی کا راستہ بنایا اور خرابی کی، تو وہ مستجاب الدعوات تھے، ولی اللہ تھے اور اللہ کا بہت مقبول بندہ تھا. تو وہ کیا ہوا کہ وہ دوزخ میں جائے گا. کہ جڑے اللہ دے ولیاں دا کردے نے سنگ، اس کچ تے بھی آندا ہے ہیرے دا رنگ، اس ہیرے دا کوڈی بھی پیندا نہیں مل، ٹوٹ کے ڈگ پہ جڑا کسے ہار. تو ایک ہم نے یہ بات سیکھی کہ جب جس حدیث پاک ہے جس بستی میں جو ہے وہ سود اور
زنا عام ہو جائے گا تو اس بستی والوں نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اپنے اوپر حلال کر لیا۔ اب جہاں پہ سود اور زنا عام ہو جائے گا تو اس بستی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب کو انہوں نے دعوت دے دی، بستی والوں نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے دی کہ اے اللہ ہم پہ عذاب بھیج۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور جو تم پر کوئی نئی مصیبت آتی ہے تو وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، بہت کچھ تو ہم معاف فرما دیتے ہیں۔ جب تم پر کوئی نئی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، بہت کچھ تو ہم معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے نا وہ جب بندہ زنا کرتا ہے، حدیث پاک ہے کہ جب بندہ زنا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ مجھے اپنے عزت اور جلال کی قسم کہ میں ہر زانی کو کنگال کروں گا، اگرچہ تھوڑی دیر بعد، اس وقت نہ پکڑے، تھوڑی دیر بعد پکڑ لے تو کیا کروں گا کہ میں ہر زانی کو کنگال کروں گا۔ تو اب جو ہم پہ مصیبتیں اور پریشانی آتی ہیں تو پھر یہ کہ اسے جوانی میں پکڑ لوں، بڑھاپے میں پکڑ لوں، کسی وجہ پہ بھی پکڑ لوں، کسی وقت بھی پکڑ لوں، تو انشاءاللہ تعالی ہم زنا کے قریب نہیں بھٹکیں گے اور سود کے قریب بھی نہیں جائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 72 دروازے ہیں، اس میں سے چھوٹا دروازہ یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سود کے متعلق ارشاد فرماتا ہے اور پھر اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو سن لو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ لڑائی کا، یعنی تم جنگ کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ تو دیکھیں کہ جب بندہ حالت جنگ میں ہو تو وہ رحمت مانگے تو کیسے آئے گی؟ بندہ جو ہے وہ حالت جنگ میں ہو اور وہ برکت مانگے تو کیسے آئے گی؟ اپنے حال کے اوپر غور کرے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ہر بندہ سود کھائے گا، جو سود نہیں کھائے گا اسے سود کا غبار پہنچے گا۔ تو کئی وجوہات سے ہمارے اوپر سود کا غبار آ رہا ہے اور کئی لحاظ سے ہم سود کھا رہے ہیں، تو اس سے بھی توبہ کیجئے۔ تو ہم ایک شکوہ کرتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، تو آج سارے نوجوان بیٹھے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو ہم یہ ارادہ کریں گے کہ انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد ہم سودی کا لین دین جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ تو دوسرا ارادہ یہ بھی کریں گے کہ انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد جو ہم سے پہلے غلطی ہوگی اس کی ہم معافی مانگیں گے اور ہم زنا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ آپ روتے ہیں، پیٹتے ہیں کہ یہ بندے نے کیا مسئلہ بیان کر دیا، اس نے کیا مسئلہ بیان کر دیا، کوئی صحابہ اکرام کے خلاف ہے، کوئی اولیاء اعظام کے خلاف ہے، کوئی کسی کے خلاف ہے، کوئی نبیوں کے اوپر اللہ معافی دے کرتا جاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ زنا کی وجہ سے۔ تو ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ کسی کا نام منسوب ہو کہ یہ اس کا بچہ ہے اور یہ گستاخ رسول ہے، یہ اس کا بچہ ہے اور یہ اولیاء کا گستاخ ہے، اور یہ اس کا بچہ ہے اور یہ صحابہ کا گستاخ ہے۔ تو خدا کے لیے جو یہ پیغام سن رہے ہیں الحمدللہ، تو وہ جو ہے اپنے اپنے دل میں ارادہ کر لے کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے گستاخ کو پیدا کرنے میں معاون نہیں بنوں گا، میں جو صحابہ اکرام کے گستاخ کو پیدا کرنے میں معاون نہیں بنوں گا، میں اولیاء اللہ کے گستاخ کو پیدا کرنے میں معاون نہیں بنوں گا۔ تو اس چیز کو اپنے اندر راسخ کر لیجئے کہ جہاں پہ نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پہ رب کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں۔ تو آج رب کی رحمتیں برس رہی ہیں اور رب کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہمارا تھا نماز، کہ ہم 5 وقت نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ توفیق دے گا تو ہم تہجد بھی پڑھیں گے، ساتھ میں ہم نوافل کی کثرت بھی کریں گے، ساتھ میں ہم ذکر و ذکار بھی کریں گے، درود پاک بھی پڑھیں گے کہ ہماری جو
کامیابی ہے وہ ہمارا جو جسم ہے وہ پاک ہو جائے اور ہم کامیاب ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ جو بھی مجھے فیس بک میں بھی سن رہے ہیں، جو جہاں جہاں بھی سن رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم جو ایسا کریں گے کہ کبھی بھی معاون نہیں بنیں گے گستاخ رسول میں، گستاخ صحابہ میں اور گستاخ اولیاء میں۔ انشاءاللہ ہم اپنی معاونت نہیں دیں گے اس میں، اور انشاءاللہ پورے ورلڈ میں جب یہ چیز عام ہو جائے گی کہ ہم گناہ سے بچیں گے، سود سے بچیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل ہر طرف برکتیں آئیں گی، کامیابی آئیں گی، اور ہم خوشحال ہو جائیں گے، ہماری معیشت کامیاب ہو جائے گی، ہم کامیابی کے زینے پہ چڑھ جائیں گے، اور ہمارا ملک خوشحال ہو جائے گا، ہمارا پورا ورلڈ جو ہے وہ خوشحال ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم نے یہ ارادہ کیا، اللہ تعالی ہمیں اپنے ارادے پہ جو ہے وہ استقامت عطا فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ چند ذکر کے اشعار وہ پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی مل کے۔ یا لا یا حق 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 یا لا یا حق۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔